الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا قائد المرسلین ولا فخر او کما قال علیہ الصلاة والسلام برکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامت اہل سنہ۔ میری جانب دیکھیں اور اس روایت کا ترجمہ سنیں۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں لوگوں حضور کی ذات پر رج رج اور سج تج کر درود پڑھنا یہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی علامت نہیں، سونے محمد کا میلاد منانے والے سنیوں کی علامت ہے۔ درود اس طرح پڑھیں تاکہ پتہ چلے حضور کے غلام سنی بیٹھ کر حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز حاضرینوں، سامعین و ناظرین، بزرگوں، دوستوں اور میرے یمین و یسار میں میرے مسلک آقا اہل سنت کے علماء ذی احتشام کا خوبصورت گلدستہ، حضرات ذی وقار، میں اور آپ آج اپنے سوئے ہوئے نصیبوں کو جگانے کے لیے حضور کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں،
اور سرکار کی صحیح حدیث پاک ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلوسہم، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محافل میں بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو بندہ اگر کوئی بدبخت ہو اسے حضور کے ذکر کی محفل مل جائے، اللہ اسے بھی حضور کے ذکر کی برکت سے نصیبوں والا بنا دیتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی، بڑے محسن مشفق برادر عزیز محترم محمد فیضان صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کی بھائیوں کو کہ جنہوں نے اپنے گھر میں اتنی خوبصورت محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ میری دعا ہے کل قیامت والے دن انہیں بھی اور آپ جتنے احباب چل کر تشریف لائے، اللہ کل حشر والے دن حسین کی سنگت بھی عطا فرمائے، حسین کے نانے کی سنگت بھی عطا فرمائے۔ حضرات، بندہ نچیز اتنی خوبصورت خطبہ کے سامنے، اتنی خوبصورت اور اتنے بڑے علماء کے سامنے کیا خطاب کرے گا؟ نیازی صاحب جیسے بندے کے سامنے، ان حضرات کے سامنے بندہ نچیز کا خطاب کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ میرے انہی بھائیوں کی محبتیں ہیں کہ جنہوں نے مجھے یہاں بیٹھنے کے قابل بنایا۔ بہرحال حضور دعا فرمائے اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری اور ساری فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنے گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جو حضور کا نوکر بن کے آئے بولے سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار نبوت اور رسالت کے لحاظ سے رب کائنات نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، مگر عظمت اور شان اور رفعت کے لحاظ سے رب کائنات کا قرآن اعلان فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ رب کائنات نے جتنے معجزات، جتنے محاسن، جتنے کمالات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک اللہ نے سب نبیوں کو متفرق طور پر عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ان سارے معجزات، محاسن، کمالات کو جمع فرما کے رب کائنات نے آمنہ کے لال کو عطا فرما دیے ہیں۔ حضرات ذی وقار میرا نبی رسولوں کا قید بن کر آیا ہے۔ میں اسی عنوان پہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات ذی وقار میرا نبی رسولوں کا قید کس طرح بن کے آیا ہے توجہ رکھیے گا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، اللہ کے ہر نبی نے خدا کی وحدانیت کی گواہی خدا کو دیکھ کر نہیں بلکہ جبریل امین سے سن کر دی ہے۔ توجہ ہے تو بول دے سبحان اللہ۔ رب کائنات کے اللہ کے ہر نبی اور رسول نے خدا کی وحدانیت کی گواہی اللہ کو دیکھ کر نہیں بلکہ جبریل سے سن کر دی ہے۔ جب باری آئی نا تیرے میرے میلاد والے آقا کی، جب باری آئی نا ختم نبوت کے تاجدار کی، جب باری آئی نا ختم نبوت کے سالار کی، رب کائنات نے فرمایا پیارے پہلے مجھے دیکھ کر نہیں جبریل سے سن کر میری وحدانیت کی گواہی دیتے رہے۔ اب تو میرا یار ہے، تو میرا حبیب ہے، میں قانون بدل رہا ہوں، میں ضابطہ بدل رہا ہوں۔ اب تو میری وحدانیت کی گواہی جبریل سے سن کر نہیں میرا دیدار کر کے دے گا۔ اب تو میری وحدانیت کی گواہی سن کر نہیں مجھے دیکھ کر دے گا۔ حضرات ذی وقار پہلے نبی آتے رہے مخصوص زمانے کے لیے نبی بن کر، مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کر، مگر جب تیرے میرے میلاد والے آقا کی باری آئی رب کائنات نے قانون بدل دیا، رب کائنات نے ضابطہ بدل دیا۔ لوگوں آمنہ کے لال نے روئے زمین پہ قدم رکھا، ادھر سے قدرت کی آواز آئی، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے پہلے نبی مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کر آتے رہے، مخصوص زمانے کے لیے نبی بن کر آتے رہے۔ اب تو میرا حبیب ہے، تو میرا لبیب ہے۔ لوگوں میں زمانے کی قید بھی ختم کر رہا ہو، علاقے کی قید بھی ختم کر رہا ہو۔ گویا رب کائنات نے فرمایا پیارے بلکہ زمانے والوں علاقہ بھی سارا مصطفیٰ کا ہے، زمانہ بھی سارا مصطفیٰ کا ہے۔
علاقہ بھی سارا مصطفیٰ کا، زمانہ بھی سارا مصطفیٰ کا. آپ ذرا توجہ سے بولیں سبحان اللہ. حضرات ذی وقار، جس طرح میرے آقا رسولوں کے قید بن کر آئے، رسولوں کے امام بن کر آئے قبلہ فیضان بھائی، اسی طرح میرے آقا کے غلام، میرے آقا کے امتی بھی سارے امتیوں کے سردار بن کے آئے. اب تو آپ کی اپنی بات ہے، بول دینا سبحان اللہ. حضرات ذی وقار، کس طرح پہلے نبی کی امتیں عبادت ہر جگہ نہیں کر سکتی تھی، اب بھی عیسائی گرجے کے علاوہ انہیں کوئی عبادت کرنے کی جگہ ان کے لیے جائز ہے نہیں، یہودی کلیسے کے علاوہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے. لیکن جب مصطفیٰ کا میلاد منانے والے غلاموں کی باری آئی، رب نے فرمایا پیارے ادھر میرے آقا نے روئے زمین پہ قدم رکھا، ادھر سے قدرت کی آواز آئی، فرمایا جو اعلت لیا الارض مسجدا و طہورا. زمانے والوں، زمین پہلے بھی یہی تھی، اب بھی یہی ہے. پہلے ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اب اسی زمین نے میرے یار کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے. مصطفیٰ کے قدم چومنے کی برکت سے ہم نے زمین کو طہارت بھی عطا فرما دی ہے، پاکیزگی بھی عطا فرما دی ہے. زندہ ماشاءاللہ. حضرات ذی وقار، میرے آقا رسولوں کو قید کس طرح بن کے آئے. اب میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، جسے حسین کے نانے کے قرآن سے پیار ہے وہ بولے سبحان اللہ. سارے بولیں سبحان اللہ. اللہ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے والوں، رب کائنات نے جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات کی. فرمایا انی جاعلک للناس اماما. لوگوں، رب کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کی بات کی، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. رب کائنات نے جناب داؤد علیہ السلام کی بات کی، فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. لوگوں، یہاں انداز اور یہاں اور بات ہے، جناب ابراہیم کی بات اور بات ہے، جناب داؤد علیہ السلام کی بات اور بات ہے، جناب آدم علیہ السلام کی بات اور بات ہے. اب باری آئی نا تیرے میرے میلاد والے آقا کی، اب باری آئی نا نبیوں کے امام کی، اب باری آئی نا رسولوں کے تاجدار کی، اب باری آئی نا ختم نبوت کے تاجدار کی. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. لوگوں، رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لوگوں، جناب ابراہیم کی بات ہو، جناب آدم کی بات ہو، جناب داؤد کی بات ہو،
میرا رب فرمائے میں تجھے خلیفہ بنانے والا ہوں، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ لوگوں یہاں تو بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جب زہرا کے بابا کی بات آئی، حسین کے نانے کی بات آئی، رب کائنات نے یہ نہیں فرمایا میں رحمت بنانے والا ہوں، میں شاہد بنانے والا ہوں، میں مبشر بنانے والا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا او پیارے ہم نے تجھے شاہد بھی بنا کر بھیجا ہے، رحمت بھی بنا کر بھیجا ہے۔ لوگوں پتہ چلا پہلے نبی آئے پہلے بنے بعد میں ہے، ایک کو زہرا کا بابا ہے، ایک کو حسنین کا لالا ہے، جو آیا بعد میں ہے بلکہ سب کچھ پہلے آیا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا لوگوں جو میرے نبی کو اللہ مانتا ہے ذرا بلند آواز سے پڑھے سب سے اولا نبی سب سے بالا اللہ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں لوگوں میرا نبی رسولوں کا قید بن کر آیا ہے۔ میں ایک اللہ کے نبی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں جناب یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کون ہے جن کے بارے میں رب کائنات کا قرآن اعلان فرما رہا ہے؟ فرمایا نحن نقص الیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن۔ لوگو رب کائنات نے فرمایا اے پیارے یوسف تیرا قصہ قرآن میں سب سے سونا قصہ ہے۔ ایمان سے بتاؤ یار، جس کے قصے کو میرا رب حسین قصہ کہے، جس کے قصے کو رب کہے کہ یہ سب سے سونا قصہ ہے، جس اللہ کے نبی کا قصہ ایڈا سونا ہے، ایمان سے بتاؤ یار اس نبی کا سردار آمنہ کلال محمد عربی کتنا سونا ہوگا۔ لیکن ذرا اپنے تصورات میں مسجد اقصی کا وہ منظر لے کر آؤ نا۔ اللہ اللہ امام الانبیاء کے غلاموں مسجد اقصی میں اپنے تصورات لے کر چلو۔ لوگوں جناب آدم سے لے کر حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک اللہ کا ہر نبی مسجد اقصی میں موجود ہے۔ لوگوں صفیں بنی ہوئی ہیں، صفوں کے اندر اللہ کے سارے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں توجہ رکھنا، صفوں کے اندر اللہ کے سارے نبی کھڑے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ لوگوں اچانک مسجد اقصی کا گیٹ کھلتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، ایک سونا نبی مسجد اقصی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بڑے اللہ کے سونے پیغمبر ہیں، بڑے حسین اللہ کے نبی ہیں۔ لوگوں جن کے حسن کا یہ عالم ہے، مصر کی عورتیں دیکھیں اپنی انگلیاں کٹا ڈالیں۔ لوگوں اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے جب تیرے میرے آقا کو دیکھا، جب تیرے میرے میلاد والے نبی کا دیدار کیا، جب تیرے میرے نبی کے والضحا کے مکھڑے کو دیکھا، واللیل والی زلفیں دیکھی، حضرت یوسف علیہ السلام زبان حال سے کہنے لگے اوہ بے شک حسین زیادہ میرا اوہ کل جہاں لالو پر نہیں زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں لالو
لوگوں میں جلدی جلدی اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کا جو حسن ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں لوگوں جو بندہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو تک لیتا جناب یوسف ایڈے سونے ہیں دیکھنے والے کی بھوک مٹ جاتی ہے لوگوں جناب یوسف کو بندہ دیکھے بھوک مٹتی ہے آمنہ کے لال کو بندہ دیکھے میرا رب کیا شان عطا فرماتا ہے مشکات شریف کی حدیث پاک کے میرے پاک نبی نے فرمایا لوگوں لا تمس النار مسلم رانی اور مرانی اوے کک سواد لا مسری اندر اوے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہاں ساری چیزاں نالو گلا سوڑے دیاں مٹھیاں میرے آقا نے فرمایا جو بندہ مجھے حالت ایمان میں دیکھے یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھے میرے پاک نبی نے فرمایا جناب یوسف کو بندہ دیکھے بھوک مٹتی ہے مجھ محمد کو دیکھے یا میرے غلاموں کو دیکھے جہنم کی آگ بجھتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اگر اندھیری گلی میں چلتے تو آپ کے چہرے کے نور سے اندھیری گلیاں بھی روشن ہو جاتی تھی میں نے کہا جناب یوسف علیہ السلام کا یہ بڑا کمال ہے بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے لیکن یوسف کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ایک گلی نہیں پورا جہان روشن ہو گیا پورا جہان روشن ہو گیا لوگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے اب جسے جسے رب کے قرآن سے پیار ہے وہ بولے سبحان اللہ سارے ایک بار محبت سے بولو سبحان اللہ 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 امام الانبیاء کے غلاموں میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات رب کائنات نے کی فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ لوگوں جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پتھر پہ بیٹھے رب کائنات نے آپ کو معراج کروائی لوگوں حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پتھر پہ بیٹھ کر تھوڑا اوپر گئے آپ نے دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ گناہگار ہے تو اسے موت دے دے رب کائنات نے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور بندے کو موت دے دی وہ بندہ مر گیا تھوڑا اور اوپر گئے پھر دیکھا ایک بندہ گناہ کر رہا ہے پھر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی اے مولا یہ گناہگار ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے خالق کا کوئی بندہ گناہگار ہو کوئی نافرمانی کرنے والا ہو اے مولا تو اسے بھی موت دے دے لوگوں وہ بندہ بھی مر گیا رب کائنات نے فرمایا او پیارے او میرے خلیل او میرے یار تیری معراج یہاں تک ہی مکمل ہے اب اس سے آگے تو نہیں جا سکتا اے مولا کیوں نہیں جا سکتا کیا کوئی تیری مخلوق میں ایسا بھی ہوگا جو اس سے بھی آگے جائے گا لوگوں بڑی محبت بڑی داستان ہے توجہ رکھیے گا رب کائنات نے فرمایا اوے میرے یار ایک زمانہ آئے گا ایک ویلا آئے گا ایک وقت آئے گا ایک میرا یار معراج پہ آئے گا ایک میرا دلدار معراج پہ آئے گا ایک خط
ختم نبوت کا تاجدار آئے گا، ایک نبیوں کا سالار آئے گا۔ لوگو اے ابراہیم تو گنہگاروں کو مرواتا جا رہا ہے، میرا یار معراج پہ آئے گا، گنہگاروں کو مرواتا ہوا نہیں بلکہ گنہگاروں کو مجھ سے بخشواتا ہوا جائے گا۔ لوگو یہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، لوگو جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی معراج کی انتہا ہوئی، وہاں سے آمنہ کے لال کی معراج کی ابتدا ہوئی۔ لوگو میرا نبی کتنا کریم ہے، میرا نبی کتنا رحیم ہے، میرا نبی کتنا رحیم ہے۔ لوگو اس لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وارث من لا وارث لہ، میرے آقا نے فرمایا انا مولا من لا مولا لہ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا انا اولا بھی فی الدنیا والآخرہ، میرے آقا نے فرمایا وہ زمانے والوں جس کا کوئی وارث نہیں ہے اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لا وارثوں کا وارث بن کے میں محمد جو آ گیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا نہ مولا ملا مولا لو، وہ زمانے والوں جسے کوئی بھی سینے سے نہ لگاتا ہو، جسے کوئی بھی سلام نہ کرتا ہو، جسے کوئی بھی اپنے ساتھ نہ بٹھاتا ہو، اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمانے والوں میں دکھیوں کا دکھیارا بن کے آیا ہوں، میں لاچاروں کا چارہ بن کے آیا ہوں، میں بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا ہوں۔ اللہ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میرے آقا نے فرمایا نا وارث اللہ وارث، جس کا کوئی وارث نہیں ہے میں محمد اس کا وارث ہوں۔ یار اتنی بڑی بات اور اتنی ڈھیلی، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں گے، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا بندہ ناچیز کے حوصلے بلند ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر بولیے سبحان اللہ۔ لوگوں میرا آقا بے سہاروں کا سہارا بن کے آیا، اس لیے تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کہنے والا کہتا ہے کوئی وے عربی سلطان آیا، کوئی وے عربی سلطان آیا، اوہ اچھیاں نیویاں وچے سونا فرق مٹاڑ آیا، تے شل خیر نصیب آدی۔ اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند فرمائے، بولو سبحان اللہ۔ شالا خیر نصیب آدی، اوہ رب دا حبیب آیا، گل بن گئی غریب آدی۔ رب دا حبیب آیا، گل بن گئی غریب آدی، جس کی بات بنی ہے بولے سبحان اللہ۔ مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے اور علماء تشریف فرمائیں،
اب مناسب نہیں ہے کہ میں کوئی لمبا خطاب کروں اور نیازی صاحب میرا انتظار کرتے رہیں. ماشاءاللہ آپ ان کا خطاب سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. جن میرے بھائیوں نے بالخصوص فیضان بھائی نے اور ان کے دیگر بھائیوں نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا، حضور کا میلاد منایا، اللہ ان کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. بزرگوں، دوستو، آخری پیغام، ایک میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چنڈیاں لگا کر، لائٹیں لگا کر، حضور کی ذکر کی محفل سجا کر حضور کا میلاد منائیں. ایک میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ کے حضور کا میلاد منائیں. نماز پڑھیں گے، میرے سونے رب کا فرض ادا ہوگا اور آنکھیں مدینے والے محمد عربی کی ٹھنڈی ہوں گی. وہ 5 وقت کا نمازی کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا نصیبوں والا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھ کے میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. اور ایک میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجا کر حضور کا میلاد منائیں. یہ بھی میلاد منانے کا طریقہ ہے. آپ حضور کی سنت چہرے پہ سجائیں گے، ہوگا کہ آپ بدلے میں میرا خدا بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اور ایک میلاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو راضی کر کے حضور کا میلاد منائیں. جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا تعلق مجھ محمد سے جڑ نہیں سکتا جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے. سرکار کی بارگاہ علماء تشریف فرمائیں، میرے آقا کی بارگاہ ہے. ایک نوجوان آیا، آ کے بیٹھ جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا تو اٹھ جا، تو محمد کی بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل نہیں. صحابہ بڑے حیران اور پریشان ہوئے. عرض کیا آقا جی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں تو کافر بھی پناہ لیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں بات اسی طرح ہے، یہ میرا غلام ہے، میں نے اسے اپنی بارگاہ سے اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ میرا غلام ہو کر اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے آیا ہے، اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے آئے اس کا تعلق مجھ محمد سے جوڑ نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں سے تعلق جوڑو، خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کرو، حضور کو اللہ کا آخری نبی اور خاتم النبیین مانو، صحابہ کے بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھو، اہل بیت اور صحابہ دونوں کا احترام کرو، اللہ کے ولیوں کا حیا کرو اور حضور کے ساتھ سچی محبت کرو. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.